الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ولعنة الله على أعدائهم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم میرے بھائی واجب احترام عزت لائق معزز سامعین کرام سورہ نحل کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم شرح صدر کے نام بیان کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی تکالیف برداشت کرنے کے بعد مکے کی سرزمین کے اذیتاں اٹھانے کے بعد ہجرت کر جانے والے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور دنیا آخرت کے اندر انہوں ملنے والے اجر و ثواب اور انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سن 5 نبوی کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والیاں کو حکم دیتا سی کہ ابو جہل اور ان کے حواریاں کے ظلم نو اسی برداشت کرتے ہو، جس طرح تمہیں اس ظلم کے برداشت کرنے کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح تواڈے تے ہونے والے ظلم کی تکلیف میں محبت ہوتی ہے۔ اور بڑا کہ انہوں جانتا ہے جڑا چھوٹیاں کے درد کو محسوس کرے، جنہوں چھوٹیاں کی تکلیف کا احساس ہوئے، جنہوں چھوٹیاں کے درد کا احساس نہیں، چھوٹیاں کی تکلیف کا احساس نہیں، اور عمر کے اندر کے بڑا ہو سکتا ہے اور کردار کے اندر وہ بڑا نہیں۔ عمر بندے کو بڑا نہیں بناتی، کردار بندے کو بڑا کرتا ہے۔ اس لیے کردار کو سنوارنے کی کوشش ہوئے۔ اگر دنیا کے اندر بڑا بنتا ہے، کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی نے، بڑے مغموم نے، کہ ابو جہل والوں پریشانیاں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر اسلام نو قبول کرنے والے غریب و مارے لوگ سن، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دین غریباں چی آیا ہے اور دین قیامت تک غریباں چی رہے گا۔ مدرسیاں کے اندر دیکھ لو غریب دے بچہ پڑھ رہا ہے، امیر تے کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، افسر بنانا ہے، لیکن غریب کہتا ہے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے۔ ایک کمزور غریب لوگ کلمہ پڑھ دے سکتے، ابو جہل انہاں غریباں تے ظلم کرتا سی اور حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ گالیاں تے مٹایا گیا۔ اللہ کے محبوب کو صحابہ کی تکلیف برداشت نہیں سی، اللہ کے حکم دے نال آپ نے فرمایا میرے یارو تہاڈا دکھ میرے کو دیکھیا نہیں جاتا، تہاڈیاں تکلیفاں اور تہاڈے ایمان کی مضبوطی استقامت اپنی جگہ تے، لیکن رب نے آسان راستہ ہجرت والا دے دیا ہے۔ تسی حبشے ہجرت کر جاؤ، حبشے کا بادشاہ سی اسرما جنہوں نجاشی کہتے ہیں، اصل نام ہوتا اسرما ہے، الف صاد ہے میم کے اسرما۔ آپ نے فرمایا بڑا عادل بادشاہ ہے کہ عیسائی، لیکن اپنی حکومت دے اندر کسی تے ظلم نہیں ہو دے گا، اور بھیجنے کا مقصد کی سی کہ تسی مکہ چھڑ دے ہو تاکہ تسی رب دی عبادت آزادانہ طور پہ کر سکو، مال کمان واسطے ہجرت نہیں، کسی کی محبت کے اندر شادی کرنے واسطے ہجرت نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جیڑا جس نیت کے نال ہجرت کرے گا، کسی نے نکاح کرنا ہے اس نیت نال ہجرت کرے، کسی نے مال کمانا اس نیت نال ہجرت کرے، یہ کوئی ثواب کی گل نہیں، ثواب اس ہجرت کے مل گئے جڑی ہجرت ایمان بچان واسطے اور دین کے عمل کرنے واسطے ہو گئی۔ ہجرت حبشہ کے لیے ایک ایمان بچان واسطے سے اور آزادانہ عبادت کرنے واسطے سے، اور اس ہجرت کے اندر جو پہلی ہجرت ہوئی 11 مرد 4 عورتیں، کل تعداد 15، 11 مرد 4 عورتیں، سفر بھی تھوڑا نہیں، ایک بر اعظم کا سفر ہے، پورے ایک بر اعظم، یہ حبشہ جڑا ہے نا بر اعظم افریقہ کے اندر، جنہوں آج ایتھوپیا کہتے ہیں، اس وقت حبشہ کہتے سن، آج انہوں ایتھوپیا کہتے ہیں۔ بر اعظم افریقہ کا ملک ایتھوپیا اور ساڈا پاکستان بر اعظم ایشیا سے۔
کہ اندازہ کرو کہ مکہ بھی کتنا سفر افریقہ تک، ہزارہ میل کا سفر، بائی روڈ نہیں کہ ڈیمو کا سفر ہو گئے، بائی ایئر نہیں کہ جہاز کا سفر ہو گئے، دریا کا سفر، سمندر کا سفر، اور سمندری ہواواں انسانی صحت واسطے بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ ہواواں چلتی ہیں، موسم بدل گئے، اتنا لمبا سفر، اور 11 مرد 4 عورتیں، اور اس وفد کے اندر یا اس قافلے کے اندر اللہ دے نبی دی بیٹی رقیہ بھی ہے، اللہ دے نبی دے داماد عثمان بھی ہے۔ رقیہ کے جوان ہونا سن، بالغ ہونا سن، نکاح ہو گیا حضرت عثمان دے بعد، کم عمر میں، کوئی اتنی سیانی نہیں، کہ اندازہ کرو اس باپ کی ہمت دا کہ بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، آج باپ بیٹی کو رخصت کرے، پتہ کہ محلے جائے گی ملا کے، لیکن پھر بھی باپ کی آنکھوں سے آنسو ہوتے، باپ کو پتہ ہوتا ہے اپنے گھر جائے گی، گھر کا بھی پتہ ہے، شہر کا بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی باپ کا دل محروم ہوتا ہے اس بیٹی کی رخصت کے۔ یہ اندازہ کرو اللہ کے نبی کے غم تھا کہ رقیہ کو رخصت کر رہے ہیں، اگلی منزل کا پتہ کوئی نہیں، واپسی کا پتہ کوئی نہیں، سفر بڑا طویل ہے۔ امام الانبیاء اپنی لفظ جگر، اپنی نور نظر حقیقی بیٹی سیدہ رقیہ اللہ دے نبی دی، نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، میں بار بار وانو کئی خطبیاں دے اندر ایک گل دسدا کہ نبی دیاں 4 حقیقی اپنی بیٹیاں نے، کیونکہ کچھ باطل فرقے والے کہندے نے نبی دی بیٹی ایک جے، نا جے نبی دیاں 3 بیٹیاں دا انکار کر دیو گے، اے اللہ دے قرآن دا بھی انکار ہوئے گا، نبی دی 3 بیٹیاں دا انکار کرو گے، اے نبی دے فرمان دا بھی انکار ہوئے گا، نبی دی 3 بیٹیاں دا انکار کرو گے، اے نبی دی اولاد دا بھی انکار ہوئے گا، اور نبی دی اولاد دا انکار کرنا یہ بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑی توہین ہے۔ کوئی آگے میں تو آپ کو کہے کہ تیریاں بیٹیاں نہیں، کہ دسو کون برداشت کرتا ہے؟ کہ کوئی نبی کو کہے نبی دی بیٹیاں نہیں سانی، کوئی سی کہ نبی تے بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی دی بیٹیاں کتنیاں نے؟ 4۔ ہجرت حبشہ ہو رہی ہے، رات کی تاریکی دے اندر چھپ کے نکل رہے ہیں، دیکھو اللہ دے نبی دا حوصلہ اج باپ بیٹی نو رخصت کر دے، رشتہ داراں دے سامنے باپ بیٹی نو رخصت کر دے، دل دی روشنی دے اندر سارے عام سب نو پتا ہوندا ہے فلاں دی بیٹی رخصت ہو رہی ہے، لیکن اندازہ کرو ہجرت حبشہ والی رات دا اللہ دے نبی اپنی بیٹی رقیہ نو رخصت کر رہے ہیں، رات دی تاریکی دے اندر چھپ کے ابو جہل دے ظلم دی وجہ تو اللہ
اللہ دے محبوب اپنے دل تے پتھر رکھ کے کھڑے نے ایک قافلہ مکی تو جدے پہنچ دائے کیونکہ بندرگاہ جدے دے اندر جتوں بحری جہاز آج بھی چل دینے اس وقت بحری جہاز بھی نہیں سن بلکہ عام چھوٹیاں کشتیاں چل دیا سن اور سفر بھی بڑا طویل تھکان والا تکلیفاں والا مشقت والا سیدہ رقیہ جو بدر والے دن انتقال کر دیا نے اسے ہجرت حبشہ دے سفر دے اندر نبی دی بیٹی رقیہ بیمار ہوئی سی اور اسے بیماری دے اندر میدان بدر والے دن اللہ نو پیاری ہو جاتی آنے اتنا طویل سفر اللہ دے نبی ہوئے آسمان دے نال چیلا تر اولاد اولادی ہوتی ہے بیٹیاں ہون پھر بیٹیاں بھی نبی دیاں فرما بردار کہ سیدہ خدیجہ کو بعد جتنا ساتھ ہمت اللہ دے نبی دے نال نبی دیاں بیٹیاں نے کی ہے اور کسے نے نہیں کی تھی رقیہ رخصتوں دیاں نے ہجرت دے اندر حبشے وال سفر عمر بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں میرے دوستو سفر بھی لمبا ہے اور کشتی کے اندر کے لوگ سوار ہوئے ہیں جناب عثمان اس سفر کے اندر سیدہ رقیہ نبی کی بیٹی اس سفر کے اندر اور 12-13 لوگ موجود نے 11 مرد سن تے 4 عورتاں سن ایک کشتی کے اندر سوار ہوندے نے سفر کوئی ایک رات دا نہیں ایک دن دا نہیں بلکہ مہینیاں دا سفر ہے مکے تو حبشے تک بر اعظم بدلے گا حبشہ ایتھوپیا بر اعظم افریقہ کے اندر ایک کئی مہینیاں دا سفر کر کے تے حبشے پہنچ دے ہیں درمیان کے اندر قیام نہیں ہوتا سی کوئی خشکی کا ٹیلا آ گیا نا کشتی رک گئی اتنے اترے آرام کیتا کھانا پکانا سارا سلسلہ چلتا رہا مہینیاں تک حبشے پہنچ گئے جب حبشے پہنچے انہوں نے اس وقت آبادی کری نہیں سی انہوں نے اپنے خیمے کو پاسے لانے جنگل کہ ہوں جب ابو جہل کو پتہ چلیا کہ چاہے لوگ رات کو نکل گئے تھے مکے انہیں کیسی چھڑنا نہیں ہے ایک بہت بڑا دشمن اسلام سی ابو جہل انہیں کیا میں چھڑنا نہیں انہاں دے خلاف درخواست لکھو اور ایک درخواست نجاشی بادشاہ کے کول لے کے ابو جہل نے ایک پورا اجلاس بلایا مشورہ ہوا جس جگہ بیٹھ کے ابو جہل چغلیاں کرتا سی دار الندوہ کہتے ہیں انہوں کتاباں دے اندر ندوہ کہتے ہیں مشورے نو کہ جی مشورے کی جگہ ہوئے دار الندوہ کے اندر لیکن میں ابو جہل دے اس دار الندوہ کہاں گا کہ انہاں چغل خانہ اور چغل خانہ سے نبی دیاں چغلیاں کرتا سی پہلے انہیں مشورہ کیتا کہتے نکل گئے چھڑنا نہیں نہ اسی لیے درخواست لکھو انہاں دے خلاف سفر کرو عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص جڑے اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے انہاں دے نال انہیں 4-5 بندے اور بڑے تحفے تحائف دے کے مال دے کے بھیجیا کہ جاؤ ایک درخواست جا کے نجاشی کو دیو اس درخواست کا مفہوم ہے مانو دساں گا جدو اگے چلا اور عبداللہ بن ربیعہ عمر بن عاص اتنا لمبا سفر کر کے
حبشہ پہنچتے ہیں اور جا کے نجاشی کی ملاقات کا ٹائم منگتے ہیں ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨਜਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨੀ ਹੈ بڑے بڑے جبے کتے والے درباری ملا وہ بھی توفیاں تے پیسے کے سارے آ لیکن کہڑی گل ہے سی صبح ٹائم بنا دینی ہے تیرا جناب افسر صبح تسی پیش ہو گئے نجاشی میں پیش ہو گئے درخواست بھی لے جاتے اور یہ سارے درباری بیٹھے انہوں نے جا کے نجاشی کو سجدہ کیا نجاشی چپن والے ہوتے ہیں نا انہوں نے نجاشی کو سجدہ کیا خوش ہوئے گا ساری گل توجہ نال سنے گا اور انہوں نے ہدیے پیش کی کہ سرکار ایک تواڈے واسطے اسی لے کے آئے بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے گفٹ لے کے گئے سن پیش کیتے انہوں نے کہا گل کرو گل کی انہوں نے جناب اپنی پوری ایپلیکیشن پیش کر دی سرکار اسی یہ درخواست لے کے آئے ہیں تواڈے کول اس درخواست نے کہا 200 درخواست کی جناب ساڈے کچھ نوجوان نے بگڑ گئے نے بگڑے ہوئے جوان بگڑے ہوئے چند نوجوان نے بے دین ہو چکے نے اپنے وڈیراں دا دین چھوڑ کے توڑ کے تواڈے ملک چ آ کے چکے انہاں نوں ساڈے حوالے کر جناب انہوں نے بیان کی کئی ساری درخواست کا مطلب اور جتنے بھی درباری تحفے لے کے پیسے لے کے بیٹھے سن سارے سر مانتے جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے مان چھپان کی لوڑ کوئی نہیں جو اللہ دے قرآن نے دسیا ہے جو نبی دے فرمان نے دسیا ہے اسی نجاشی دے سامنے کو ہوئی گلاں کرنیاں نے فیصلہ ہو گیا اگلے دن پیش ہو گیا کہ جو بادشاہ کے سامنے پیش ہو کے سامنے عمر ابن عاص کے عبداللہ ابن ربیہ بیٹھے حضرت عبداللہ جعفر تیار کی نظر پئی کہتے ہیں آپ دیکھ لو ہن پتہ چلیا رونا کی اسی تے سمجھتے سی کہ بادشاہ نے سانو سدیا ہے اے بادشاہ نے نہیں سدیا کہ انہاں نے سدوایا ہے انہاں نے درخواست دیتی ہے ساڈے تے جدو حضرت جعفر تیار آئے نا آگے کھڑے ہو گئے انہوں کی کہتے ہیں عبداللہ بن ربیہ کہ عمر ابن عاص پہ تو انہوں نے کہنا السلام علیکہ من اتبع الہدی سلام ہوئے ہوتے تھے جلا ہدایت کی اتباع کرے کہ کہتے ہیں کیا اصلی کہتے کہ دین تو پھر گئے سجدہ نہیں کیتا کن پر رہے ہو اصلی جناب سجدہ کیتا ہے کن انہاں سجدہ نہیں کیتا دیکھو بڑیاں کا دین چھوڑ گئے انہوں نے حوصلہ رکھو گل پورن کے دیو کتے بند کے کجر دیو گل دی وہ کہتا ہے نجاشی آ گئی تواڈے خلاف یہ موقف لے کے آئے گے کہ تسی بے دین ہو چکے تسی ایک نوا دین بنا چکے اور تسی مکے کو دوڑ کے ہن حبشے آئے ہو میری حکومت دیر تک کہ تسی اپنے دین کا تعارف کرو اور تعارف سننا ایک میں خطیب ایک کوئی اور خطیب ہوئے گا لیکن میں قربان جعفر تیار نے خطاب کیا نبی کے چچا دے بیٹے نے حضرت علی دے حقیقی بھائی نے جعفر تیار اور انہاں دے بھی انہاں دی بیوی بھی نال سی انہاں دا بیٹا عبداللہ سیدہ زینب جڑی کربلا دے اندر بچیاں سن حضرت حسین کی بہن ایک عبداللہ حبشے کے اندر پیدا ہوئے سن حضرت جعفر کے بیٹے نے اور اس عبداللہ کے نام سیدہ زینب کا نکاح ہوا سی
جس زینب کا تذکرہ کربلا کے اندر کیتا جاتا ہے کہ جعفر تیار کرے یہ قدیم سن میرے نبی کے قدیم حضرت جعفر تیار بولتے نے میں قربان اس خطیب تے اودی کتابت تے اودے جملیاں تے آج کوئی میرو مسئلہ پوچھے دین دا تعارف پوچھے میں اپنے جملیاں دے اندر اپنے انداز دے اندر دین دا تعارف کراواں گا اگر یہ بچے لیانے دے نا معذرت دے نال انہوں نے قابو کیتا ہے ماحول خراب نہ کرے معذرت اس لیے کہ بچے سارا ماحول خراب کرتے تھے کہ یاد سے انہوں نے نال کھاؤ انہوں نے تربیت کرو لیان تو میں نہیں روکتا لیکن کم از کم اس ماحول کو خراب نہ کرو توجہ بار بار کو ادھر منتشر ہو جاتی ایک گل میں کرنا چاہنا اس ہیچ نکل جاتی حضرت جعفر تیار نے بیان نجاشی کے دربار کے اندر تعارف کروایا اللہ کے دین دا سب تو پہلی گل کہندے نے یا ایھا الملک اے بادشاہ نجاشی ساڈی گل سن اسی جاہل لوگ سان جاہل لوگ اسی بتاں پوجدے سی نعبد الاسنام اسی بتاں پوجنے والے وقطع رحم محرم اسی رشتے داریاں توڑنے والے اسی نکی نکی گل دے رشتے داراں دے نال لڑنے والے وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ اسی مردار کھان والے اور اسی بے حیائی کرنے والے اسی طاقتور کمزوراں کے زور چلان والے اس سارے ماحول کے اندر اِذْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا اللہ نے ایک رسول ساڈے کول بھیجا اسی ساریاں برائیاں کرتے سن اِذْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا اِذْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا بت پرستی ساڈے اندر جہالت ساڈے اندر رشتے داراں دے نال لڑنا ساڈے اندر مارے کے ظلم کرنا ساڈے اندر مردیاں کھانا ساڈے اندر اور جدوں اِذْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا اللہ نے اپنا رسول ساڈے ول بھیجا فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ اس نبی نے سانو دعوت دیتی اللہ دی اور سانو اللہ دا تعارف کروایا کہ جہالت چھڑ دیو تے قرآن پڑھ کے علم لو بتاں دی پوجا چھڑ دیو ایک خدا دی عبادت کرو رشتے داراں دے نال لڑنا چھڑ دیو رشتے داراں دے نال صلہ رحمی کرو ظلم چھڑ دیو ماریاں نال محبت کرو ماریاں دا ساتھ دیو کمزوراں دے نال کھلو بے حیائی چھڑ دیو جدو اس نبی نے سانو ایک گلاں دسیاں فآمنا بِهِ اسی او دیاں گلاں من لیاں اے دی نجاشی کہنا ہے کہ بڑا چنگا تھی لیکن بڑا چنگا تھی کہ برائیاں ختم کر دیں کہ برائیاں مٹاتا ہے یہی گلاں تے ساڈے عیسائی مذہب دے اندر نے جہڑیاں تسی دس رہے ہو یہ تے وہی گلاں نے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دسیاں سی تسی تے سارے دین نو جناب عیسیٰ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق چلا رہے تے ذرا مینوں دسو اس نبی کا تعارف بھی کرواؤ وہ نبی کیسا
خدا خاندان کیسا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے محبوب دا تعارف کرواتے نے. کہتے نے نعرف نسبا اسی او دا خاندان بھی جانتے ہیں, اسی او دا نسب بھی پہچانتے ہیں. او دے بڑے بھی بڑے شریف نے, بڑے باحیا نے. او دا خاندان بھی مکے دے اندر بڑا معزز ہے, بڑا ہی باحیا خاندان ہے, بڑا تکریم تعظیم والا خاندان ہے. اور بچپن کی اسی اس نبی کا دیکھا, جوانی بھی دیکھی, لڑک پن بھی دیکھا, لیکن پوری اس زندگی دے اندر ناسیوں دے اندر کوئی برائی دیکھی, نہ جھوٹ دیکھا, نہ بے حیائی دیکھی, نہ بد نظری دیکھی. اسیوں کی زندگی دے ایک ایک لمحے دے گواہ. اور نجاشی کا ٹھیک ہے, جاؤ تسی رہو میرے ملک دے اندر, رہ سکتے ہو تسی. ایک درخواست چھٹی ہے, لے جاؤ اپنی درخواست چک کے, اور اپنے تحفے بھی چکو. تحفے بھی چکوا دیتے, درخواست بھی ریجیکٹ کر دیتے. بڑے رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے, بڑے ذلیل ہو کے نکلے نجاشی پر. لیکن ہر دھرم سن سدھی سن باہر آگے چلتے چھٹنے اسی وجہ نہیں کھول دیے. انہوں نے پھر تھلے آگے نو تحفے دیتے, ایک پیشی ہو کراؤ, کل پھر ٹائم بناؤ, اسی مزید کچھ گلا کرنا چاہتے ہیں نجاشی دے نال. جناب جعفر طیار اپنے مقام تے بڑے خوش نے کہ اس دین نے سانو عزت دیتی ہے, اس دین نے سانو احترام دیتا ہے. میرے دوستوں نامی پھر وقت لیا دینا کہ ایک مرتبہ نجاشی دے سامنے سانو پھر پیش کروا دیو. اسی نالی حقیقت دساں گے, اسی دساں گے کہ ساڈے نال مکے چ رہے نے, اسی انہاں دے نال رہے ہاں, اسی دن رات انہاں دے نال رہے ہاں. سانو پتہ ہے ایک کنج دے نے. اور ساتھیاں کیا انہوں نے کیمپ بنا دیتا, کیونکہ تھلے والا جڑا حملہ ہوتا نا وہ پیسے کا یاد ہوتا ہے. تو پھر میرے کیمپ آنے گیا, نجاشی کو پیش ہو گئے. اگلے دن کے نجاشی کے تو آ کے بیٹھا انہیں دیکھا کہ پھر بیٹھے, انہوں نے کہا گئے نہیں, کل میں نے تو کیسی جاؤ, یہ گئے نہیں. وہ مسیح مشرک کہتے تھے حضور, یہ کہتے نہیں اسی کچھ گلاں ہور کرنی ہیں, سامنے ایک دفعہ ہور سنیا جائے. انہوں نے کہا چلو سناؤ کی کہتے ہیں. عبداللہ بن ربی بول رہا ہے, عمر بن عاص بول رہے ہیں, کہتے ہیں حضور کہ حضرت عیسیٰ نو گالا کٹتے ہیں. گل دیکھو, الزام دیکھو کہ انہوں نے اماں نو بھی برا کہتے ہیں, عیسیٰ نو بھی گالا کٹتے ہیں. تسی کہتے ہو عیسیٰ خدا دا بیٹا ہے, یہ کہتے ہیں اسی نہیں مان رہے خدا دا بیٹا عیسیٰ نو, عیسیٰ نو برا کہتے ہیں. وہ کہتے اچھا چلو میں کل پیشی ہوئی تھی, سدو انہوں نے دوبارہ, اور میں انہوں نے سنگا کہ دساں کہ عیسیٰ نو کو کی سمجھ دے. میرے دوستوں پھر دوبارہ تعمیری آ گیا سیر کران کہ کل کسی پیش ہونا اتنے بجے, اتنے وقت, اتنا ٹائم دے نجاشی بادشاہ دے سامنے. میرے دوستو ہن حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ جدوں تعمیل ہوتی ہے اسی سمجھ گئے کہ ہن انہاں نے کوئی نوی شرارت کی ہوئے گی, ہن انہاں نے
کوئی نوے کان نجاشی دے بھرے ہونگے ایک وفد اگلے دن پیش ہوتا ہے نجاشی دے سامنے میرے دوستو ہنتے وفد مکے والیاں دا بھی بیٹھا ہے ان نبی دے صحابہ بھی پیش ہو گئے ان عیسائی بادشاہ نجاشی کہتا ہے کہ بھئی انہاں نے ایک اور درخواست تواڈے خلاف دے چھڈی ہے ایک کہندے نے تسی عیسیٰ نو برا کہندے ہو تسی عیسیٰ دی اماں نو بھی برا کہندے ہو اور ذرا اپنے عقیدے دی وضاحت کرو ایک کہندے نے تسی ادھیاں گلاں کیتیاں نے اور ادھیاں گلاں چھپائیاں نے جناب عیسیٰ دے متعلق جو تواڈا عقیدہ ہے اس عقیدے نو بیان کرو اور جدو ایک گل ہوئی نا کہ حضرت جعفر تیار کھڑے ہو گئے کہ سورہ مریم 16واں پارہ میں اپنے سامنے کھول دی حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم دا پہلا پورا رکوع پڑھ لیا کہ میں تمہیں دستا حصہ کھول جناب جعفر تیار کہتے نے سنو کہ پہلے بھی اپنی درخواستہ کے اندر جھوٹے ہوئے نے تے ہن بھی ہون گے قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا جناب جعفر تیار پڑھ رہے ہیں آیتاں پڑھ رہے ہیں اور نجاشی گردن جھکا کے سن لے آئے کہ سارے مکے والے بھی بیٹھے ہوئے نے جناب جعفر تیار پڑھتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہن میں تانوں دسدا قرآن کی کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ جب یہ آیت پڑھی نا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ کہ قرآن کے اندر مریم کا تذکرہ ہے کہ سارے قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کے نام تھے اور پورے قرآن کے اندر صرف ایک عورت کا نام آیا ہے وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا بڑی پاک دامن پاک باز متقی پرہیزگار خاتون سیدہ مریم نبی دی کسی بیوی کا نام قرآن کے اندر نہیں نبی دی کسی بیٹی کا نام قرآن کے اندر نہیں نبی دی کسی صحابیہ کا نام قرآن کے اندر نہیں اگر قرآن کے اندر کسی عورت کا نام اللہ نے بیان کیا ہے وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا نام اور سیدنا جعفر تیار کی آیت پڑھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ کہ قرآن کہتا ہے ساری کتاب کے اندر مریم کا تذکر ہے اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا میں ترجمہ کر کے اگے تردا جاواں گا جناب سیدہ مریم دا تذکرہ جعفر تیار نجاشی دے سامنے کر رہے ہیں کہ جدو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے سیدہ مریم مکان دے مشرقی کنارے دے اندر پردے دے اندر جاندیاں نے اور پھر اس تو بعد فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا انہوں نے حجاب پردہ لٹکا لیا اس کونے دے اندر جا کے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا جناب جبریل انسانی صورت دے اندر اس پردے چے سیدہ مریم کول آندے نے مریم پاک دامن عورتیں مریم متقی عورتیں مریم پاک باز خاتونیں پردے دے اندر جدو انسانی صورت دے اندر
سیدہ مریم نے جناب جبریل نو دیکھیا مریم کہندیا نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جے تو تقوی والا ہے جے تو متقی ہے تے میں تیرے کولوں رحمان دی پناہ چ آنی ہاں۔ کہ سیدہ مریم کا تعارف کروا رہے ہیں نجاشی کے سامنے، جناب جعفر طیار، اور نجاشی سے جھکا کے بولے کہ یہ سارے نبی دی اماں نو پاک دامن کہہ رہے کہ جبریل نو بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر تیرے اندر تقوی ہے کہ تو اس پردے تو باہر چلا۔ میں آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں کہ جناب جبریل کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب دا قاصدہ مریم، میں تیرے رب دا قاصدہ رسول، قاصد نو کہندے نے پیغام لے آن والے نو رسول کہندے نے۔ جبریل کہندے نے انما انا رسول ربک، میں تیرے رب دا قاصدہ میں انسان نہیں، میں جبریل فرشتہ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں رب دے حکم دے نال بھوک ماراں گا، رب تینوں پاک بیٹا عطا کرے گا۔ اور جب یہ گل سنی سیدہ مریم نے کیا قال انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کی جو ہے اور آیتاں میں جعفر طیار پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نجاشی وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اس سیدہ مریم دے جملے قرآن دے اندر، قرآن ساڈا تلاوت عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر، قرآن ساڈا اما سیدہ مریم حضرت عیسیٰ دی نجاشی بادشاہ عیسائی سی۔ جب جناب جعفر طیار نے یہ آیتاں پڑھیاں کہ مریم کہندیاں نے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مینوں کسی بشر نے مس نہیں کیتا، کوئی انسان میرے قریب نہیں آیا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بے حیا بھی نہیں۔ ایک آیتاں جعفر طیار پڑھ رہے تھے نجاشی ہو گئے اور یہ سارا رکوع پڑھ دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چپ کے قوم کے سامنے لانا، قوم نے کیا یا مریم لقد جیتی شیئا فریہ، اے مریم تو ایک کیڑا گناہ کر کے آئی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوکی ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، کہ تیری ماں بھی ایسی نہیں سی، تیرا بھائی بھی ایسا نہیں سی، مریم اے بیٹا کتھوں لے آتا ہے؟ فاشارت الیہ، کہ سیدہ مریم نے بیٹے والی اشارہ کر دیا۔ یہ انہوں نے امت کا تعارف کروایا قرآن کے لفظوں سے۔ اور جب مریم نے اشارہ کیتا نا حضرت عیسیٰ پر چھوٹے بچے نے، اور قرآن کی کہتا ہے قال انی عبد اللہ، جناب عیسیٰ اپنی اماں دی گود چ بول رہے نے انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب، اس نے مینوں کتاب بھی عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، انہیں مینوں نبوت بھی عطا کی ہے۔ اور جدو دیکھیا نا نجاشی حضرت جعفر طیار کہتے ہیں میں ساری آیتاں پڑھ دی کہ جدو میں پڑھنے تو بعد دیکھیا نجاشی بن تے نجاشی رسول کہتے ہیں کہ آنسو ٹپ 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 دے دے۔ انہیں کہا جو عیسیٰ نے اپنی اماں دا تعارف تو انجیل دے اندر کروایا ہے، تو قرآن میں بھی عیسیٰ کی اماں دا تعارف کو بھی کروایا ہے۔ اور تسی تے مریم نو پاک دامن مانتے ہو، تو اگر قرآن نے مریم نو پاک دامن کہا ہے، تسی تے عیسیٰ نو بھی خدا دا بندہ مانتے ہو، اور بغیر باپ تو پیدا ہونا اے
جتنا عرصہ بھی میرے کول رہو گے تم ہر طرح حکومتی اعزاز دے نال حبشے چ رہن کی اجازت ہوگی. آخری گل ہے وقت گزرتا گیا نجاشی مسلمان ہو گیا. نجاشی نے کلمہ پڑھ لیا. نجاشی نے کلمہ پڑھیا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں نبی کی زیارت نہیں کی تھی. تابعین کہہ سکتے ہیں تابعین کہ جس وقت یہ دیکھو یہ خوش قسمتی کہ خود کے نبی کی زیارت نہیں کی تھی تابعین لیکن جنہیں نجاشی کے ہاتھ کے کلمہ پڑھیا سی انہیں بعد اندر نبی کی زیارت کر کے وہ صحابی بنے. خود تابعین کہ کلمہ پڑھانے والے نے بنا دیتا صحابی. وہ بعد اندر پھر مدینے چلے گئے. نجاشی مرد فوت ہو گئے حبشے کے اندر. اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ بھائی نجاشی فوت ہو گیا بڑا مسلمان بھائی اسی مدینے مکے کے اندر باہر نکل کے اودا نماز جنازہ غائبانہ پڑھا. لیکن اہل سنت نے مسئلہ سمجھ لینا اہل سنت نے غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں. اور نبی کی خصوصیت سے صرف نبی کی خصوصیت سے کیونکہ بہت سارے نبی کے اعمال ایسے ہیں جڑے اللہ کے نبی نے تے کیتے نے پر ساڈے واسطے جائز نہیں. مثلا 11 نکاح کیتے نبی نے ایک وقت کے اندر امت ہی نہیں کر سکتا. ایک وقت سے 4 کی اجازت. اسی طرح نبی نیند کو اٹھتے نے نبی کا نیند کے نال وضو بھی ٹوٹنا ساڈا ٹوٹ جاتا ہے. اور بھی کئی اس طرح کے اعمال ہیں کہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ نبی کے مخصوص عمل نبی کی خصوصیت ہے. اسی طرح نجاشی کا جنازہ اللہ کے نبی نے غائبانہ پڑھایا ایک نبی کی خصوصیت ہے کیونکہ نجاشی کو بعد بھی اور کسی کا جنازہ غزوہ موتا کے اندر صحابہ شہید ہوئے بڑے بڑے غزوات کے اندر شہید ہوئے. اللہ کے نبی نے کسی اور صحابی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا. پھر نبی تو بعد کسی صحابی نے بھی کسی دوسرے صحابی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا. پھر تابعین آج تک فقہاء ائمہ کرام اس لیے کہ نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ طور سے پڑھا دینا کہ نبی کی خصوصیت ہے. یہ نبی کی خصوصیت ہے. نبی کے واسطے اللہ نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیتے کہ نبی مدینے کے اندر نجاشی حبشے کے اندر درمیان جو اللہ نے زمین کو سکیڑ دیتا پردے ہٹ گئے اور نجاشی کی میت اللہ نے اپنے محبوب کے سامنے کر دیا. پھر اس کے بعد ایک وفد آیا حبشے کی مدینے. اللہ کے محبوب خود اندر گئے کھجورا لے آ کے دسترخوان پہ رکھ رہے خود پانی لے آ کے رکھ رہے خود کھڑے نے مہمانوں کو کھلا رہے. اور جڑے اصحاب صفہ سن نبی کے مدرسے کے طالب علم سن وہ کہتے کہ حضرت تسی بیٹھو مہمانوں کے کول اسی خدمت کرتے ہیں کوئی شہر تو لے آنی ہے پانی کھجورا دودھ پنیر جو کچھ بھی ہے انجیل اسی لے آ کے رکھتے ہیں. نبی کا جملہ سننا میں گل مکان لگا میں نہیں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے صحابہ دے تذکرے کردا. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی ستائے ہوئے حبشے گئے سن. میرے صحابہ مکے دیاں تکلیفاں برداشت کر کے حبشے گئے سن. انہاں نوں مکے دے اندر ستایا گیا. ابو جہل نے ظلم کر کے انہاں نوں تکلیفاں دتیاں تے حبشے والیاں نے میرے صحابہ دی بڑی خدمت کی. حبشے والیاں نے انہاں نوں بڑا اعزاز دتا. حبشے والیاں نے انہاں دا بڑا احترام کیتا. اج حبشے تو وفد آیا ہے میرے صحابہ کا احترام کرنے والے یعنی خدمت محمد خود کرے گا. سبحان اللہ. کہ نبی نے صحابہ کے دفاع کرنے والے کا احترام نبی کتنا کرے. کہ یہ ہجرت حبشہ ہے اور اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی ہجرت مدینہ. محمد کے صحابہ کی محبت عین ایمان ہے. محمد کے صحابہ کی محبت عین ایمان ہے. جو ہے خاتم صحابہ کا وہی کامل مسلمان
ساڈے ایمان دا حصہ نے، صحابہ ساڈے ایمان دا حصہ نے۔ محمد کی جمع پونجی کا منکر صرف شیطان ہے، جو ہے خادم صحابہ کا وہی کامل مسلمان ہے۔ خدا شاہد جو بھونکے آسمان جانب کو منہ کر کے، خدا شاہد جو بھونکے آسمان جانب کو منہ کر کے، انہیں گھاٹا خسارہ ہے، انہیں کا اپنا نقصان ہے۔ کوئی بندہ ستارے وال منہ کر کے تھکے، اس ستارے تے تھکیا جائے گا تو منہ تے آئے گا، اپنے منہ تے آئے گا۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی طرح، میرا صحابہ وال تھکے گا وہ اپنے منہ تے آئے گا۔ انہیں گھاٹا خسارہ ہے، انہیں کا اپنا نقصان ہے۔ در اصحاب پہ آئے بنا دین محمد کو، اور میں تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں اس شعر کے اندر۔ در اصحاب پہ آئے بنا دین محمد کو، سمجھنا چاہتا ہے جو وہ احمد ہے وہ نادان ہے۔ جڑا کہے سی صحابہ کو دین نہیں لینا، وہ احمد کے نادان ہے، دین ملنا ہی کوئی۔ در اصحاب پہ آئے بنا دین محمد کو، سمجھنا چاہتا ہے جو وہ احمد ہے وہ نادان ہے۔ محمد کے صحابہ کی محبت ہے ایمان ہے، جو ہے خادم صحابہ کا وہی کامل